خدا کا کلام نور کی مانند ہے جو ہمیشہ تاریکی کے اندر روشنی بخشتا ہے اور بھولے بھٹکے انسانوں کو تلاش میں اور سچ کے پانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پروگرام دوستی کے ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں حسب سابق میں سلام عرض کرتا ہوں۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، السلام علیکم۔ اور آپ سبوں کی میں خیریت چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں ناظرین اکرام، خدا کی ذات کاملہ آپ کو سے سلامتی دے اور آپ کو اور آپ کے گھرانوں اور گرد نواح کے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ آج جو پچھلے ہفتے ہم گفتگو کر رہے تھے اور مولانا مودودی علیہ رحمہ کو ہم کوٹ کر رہے تھے، اور اس گفتگو کے بارے میں جس کا عنوان یہ تھا گفتگو جستجو، اور پھر مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے میں نے ایک حوالہ شیئر کیا تھا کہ جو کچھ بائبل مقدس کے اندر پہلے سیمول کے اندر اس بادشاہ اور پیغمبر کے نام کے بارے میں یا پیغمبر اور بادشاہ کے نام کے بارے میں حقائق تھے، ان کی تصدیق جو ہے وہ مولانا مودودی نے بھی کی ہے، اور انہوں نے بیان کیا ہے، اگرچہ 2-4 پوائنٹ بہت اہم ہیں کہ مثال کے طور پر یہ لکھا ہے کہ اس شخص کا نام جو تھا وہ سول تھا جو بادشاہ مقرر ہوا ہے۔ تو مولانا مودودی نے پہلے سیمول کے ابواب کو کوٹ کیا ہے اپنی تفہیم کے اندر کہ واقعتاً اس شخص کا نام جو ہے وہ بائبل مقدس سے انہوں نے یہ مدد لی ہے حق کی بیان کرنے کے لیے کہ اس بادشاہ کا نام جو ہے وہ سول ہے، اور جس نے اس کو مقرر کیا ہے، جس نبی کا تذکرہ ہمیں قرآن کی سورہ بقرہ اور اس کی 246ویں آیت میں ملتا ہے، اس کا نام حضرت سیمول ہے۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ مولانا مودودی نے اس گواہی کو عام کیا ہے جو بائبل مقدس کے اندر پہلے سے موجود ہے کہ بیسیکلی 9ویں باب کو، پہلے سیمول کے 9ویں باب کی پہلی آیت کو میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ رکھ دیتا ہوں۔ اور بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام کیس بن ابی ایل بن سرور بن بکورت بن عفیق تھا، اور وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا۔ اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا، اس کا جو ہے وہ ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام سول تھا، اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور یہی واقعہ ایز اے گواہی کے طور پر مولانا مودودی نے اپنی تفہیم کے اندر، جو پچھلے ہفتے کا ہمارا سلسلہ کلام تھا، اس کو کوٹ بھی کیا۔ آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک لمبا بیان ہے تفہیم القرآن کے اندر، اور مولانا مودودی نے کوئی اور تاریخی حقائق کو بیان نہیں کیا بلکہ اپنی تفہیم کے اندر بڑے ادب اور احترام اور جستجو کے ساتھ جو ہے بائبل مقدس کو کوٹ کیا ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی اس سارے پیراگراف کے اندر میں چند باتیں پڑھ لیتا ہوں۔ خداوند نے سیمول کو فرمایا تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری تفہیم کے بیان کے اندر ایک اور صداقت موجود ہے، اور وہ صداقت کہاں پر ہے؟ یعنی گواہی کے طور پر یہ بات ہم نے پہلے سیمول کے ابواب سے پڑھی ہے اور 9ویں باب سے، اور اب ہم وہی بات جو ہے وہ یہاں پر پا رہے ہیں کہ بائبل میں اس کا نام سول لکھا ہے، اور پھر قبیلہ بھی سیم بتایا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک قدآور شخص ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا اپنے باپ کے گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ راستے میں جب سیمول نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ چنانچہ سیمول نبی اسے اپنے گھر میں لائے، تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مسح کیا ہے
تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کے اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان بھی کیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ حوالہ بھی پہلے سیموئیل کے اندر موجود ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے کہ نہ صرف بائبل مقدس ہزاروں سال پہلے خدا کے حقائق کو اور اس کے لوگوں کی ان ساری باتوں کو بیان کرتی ہے، بلکہ یاد رکھیے موجودہ ماڈرن صدی کے اندر جو مفکر ہیں، جو مفسر ہیں، اور میری مراد وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے دل کو واقعہ ہی ذات الہی نے کھولا ہے اور ان کے باطن کے اندر وہ قدرت موجود ہے جاننے کی، ان کے لیے خداوند کا کلام جو ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر وہ تصدیق کے طور پر جو ہے اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ تفہیم القرآن کے اندر جو ہے یہ واقعہ موجود ہے کہ نہ صرف اس شخص کا نام ہے بلکہ لکھا ہے کہ وہ قداور ہے، اور پھر وہ کیا کرنے جا رہا تھا، اپنے باپ کے گمشدہ جانور جو ہیں ان کی تلاش کے لیے جا رہا تھا، اور راستے میں ان کا سامنا جو ہوتا ہے وہ حضرت سیموئیل نبی ان سے ملتے ہیں۔ تو اب آپ کو یقین کامل ہو گیا ہے کہ جس نبی کا تذکرہ نام کے بغیر قرآن شریف کے اندر موجود ہے، اسی نبی کا جو تذکرہ ہے نام کے ساتھ پہلے سیموئیل میں یعنی بائبل مقدس کے اندر موجود ہے، اور مولانا مودودی علیہ رحمہ جو ہیں وہ اپنی تفہیم کے اندر گواہی کے طور پر جو ہے اس واقعہ کو درج کر رہے ہیں کہ واقعتاً جس نبی کے نام کا تذکرہ قرآن شریف میں نہیں ہے، اس کے نام کا ہمیں اگر پتہ چل سکتا ہے اور ہماری تحقیق آگے بڑھ سکتی ہے، ہمارے ذہن اور دل کو تسلی اور تشفی علمی میدان میں مل سکتی ہے، تو وہ کون سی کتاب آپ کی مدد کرتی ہے؟ یقینی طور پر بائبل مقدس کھلی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ آپ کو مدد فراہم کرتی ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں اور جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کے بارے میں اور جو کچھ آئندہ ہونے جا رہا ہے جاننے کے لیے اپنے آپ کو میسر کریں، دستیاب کریں، اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھیں۔ تو یہ انتہائی خوبصورت باتیں ہیں جو گفتگو جستجو کے اندر ہو رہی ہیں، اور میرا ایمان کامل ہے کہ اس وقت آپ جہاں پر بھی ناظرین کرام یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کا روح آپ کی مدد کرے گا کہ آپ لوٹ کر واپس آئیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جاننے کی ضرورت نہیں، بس ہمارا ایمان ہے۔ وہ لوگ نافع نہیں ہیں۔ نافع کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے لیے نفع بخش نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سچ سنتے ہیں، جو حق سنتے ہیں، اور ان کا علمی معیار ترقی کرتا ہے، اور وہ اپنے لیے صاحب علم نہیں ہوتے، بلکہ علم تو ایک نور ہے، ایک برکت ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے اور وہ لوگوں تک لے کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے مخاطب ہیں کہ یقینی طور پر جب یہ پروگرام وہ ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے اندر ایک نئی جستجو آئے گی، نئی تحریک پیدا ہوگی کہ واقعتاً ہمیں تو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسا کلام ہے جو دنیا کی تمام باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اور آگے چل کر ہم اگلے ہفتوں کے اندر کچھ اور بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند اور باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، پہلے تفہیم سے اور پھر بعد میں ادھر آتے ہیں، واپس بائبل مقدس کے پاس آئیں گے۔ اب کچھ مولانا مودودی نے ان آیات کے تحت لکھتے ہوئے، اگر یہ آیات 246 سے لے کر 251 تک پڑھیں گے تو آپ کو یہ واقعات ملیں گے تفہیم القرآن کے پہلی جلد کے اندر۔ وہ پیج نمبر 188 پہ رقم تراز ہیں، وہ لکھتے ہیں ایک اور بات، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس کو مسح کیا گیا ہے حضرت سیموئیل نبی نے، جس نبی کا صرف نبی بتایا گیا، نام نہیں بتایا گیا قرآن شریف کے اندر، اس کا نام حضرت سیموئیل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس کو انہوں نے مسح کیا ہے یہ بنی اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مسح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا ہے۔ جو لوگ مسح ہوتے ہیں، اور میں نے اپنی گفتگو کے اندر عرض کیا تھا کہ ایک ممسوح کا صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جس کو خدا کے حکم سے مسح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی جو ساؤل ہیں بادشاہ مقرر ہونے کے لیے، مسح ہونے کے لیے،
یہ بنی اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مسح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ہارون سردار کاہن کی حیثیت سے مسح کیے گئے تھے۔ اس کے بعد تیسرے ممسوح یا مسیح حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تیسرے ممسوح جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور چوتھے ممسوح یا مسیح جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح جیسس کرائسٹ ہیں۔ اور یہ صرف مولانا مودودی کا بیان نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف میں جب فرشتہ جناب بطولہ اور عذرا صدیقہ کائنات جناب محترمہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو کلمہ ہے خدا کا وہ مجسم ہونے جا رہا ہے، اور جب وہ تیرے بطن سے ظاہر ہوگا تو اس کا ایک نام رکھنا، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور لکھا ہے کہ اس کا نام تو رکھنا المسیح۔ تو گویا یہ ایک مفکر اور مفسر کی گواہی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اسے خود بیان کیا ہے۔ تو یہ کتنی مسحور کن بات ہے کہ جن مسائل کے اوپر ہم اختلاف میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنا نہیں پسند کرتے، ان کو اہل علم تو بیان کر رہے ہیں، مولانا مودودی جیسے جو لوگ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، مفکرین بیان کر رہے ہیں، مفسرین بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے کیا کہ لوگ علم کی بات کو کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اس لیے ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگوں پر رلائی کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں بتا دیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ انفارمیشن نے، میڈیا نے، انٹرنیٹ نے، ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں کہ ہم ان کے اندر جائیں اور بڑے آسانی سے ہم جان سکتے ہیں، حوالوں کو پڑھ سکتے ہیں، لفظوں کی حیت اور ان کے معنی پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں تو آپ دیکھیے کہ مولانا مودودی نے صرف اس واقعہ کو بیان نہیں کیا ہے کہ وہ بادشاہ کا، پیغمبر کا نام کیا تھا اور وہ بادشاہ کون تھا، بلکہ چند حقائق انہوں نے اور بھی بیان کیے ہیں۔ وہ یہ تھے کہ کتنے لوگوں کو مسح کیا گیا، اور پھر انہوں نے حقیقی طور پر، تاریخی طور پہ بیان کیا ہے۔ لیکن طالوت کے متعلق ایسی کوئی تصریح قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر فائز ہوا تھا۔ محض بادشاہی کے لیے، یعنی سول کو نامزد کیا جانا، اس بات کے لیے کافی نہیں کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن بات یاد رکھیے کہ دو باتوں کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ اس نبی کا نام جناب حضرت سیمول ہے جو کہ قرآن شریف کے اندر موجود نہیں تھا، اور پھر جس کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسے سول کہا گیا ہے، اور یاد رکھیے اس کا نام قرآن نے طالوت کہا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس کا نام تھا کیا۔ لیکن آگے دیکھیے پیج نمبر 189 کے اوپر بھی کچھ بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بائبل کا بیان اس بات میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے، اور میں اپنے کامنٹ یہ کہتا ہوں مختلف نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے کہ بائبل ہی کا بیان قرآن کا معاون ہے۔ اور معاون کا لفظ کیا ہے؟ یعنی مدد کر رہا ہے، کہ جو وہاں بیان نہیں ہے وہ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے، وہ کتاب مقدس بیان کر رہی ہے۔ لیکن آگے کیا لکھتے ہیں؟ تاہم، لیکن کہتے ہیں لیکن اصل بات کیا ہے؟ تاہم اس سے اصل واقعہ کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ روشنی پڑتی ہے، اور یہ یقین ہے کیونکہ اگر بائبل نہ بولے، بائبل مقدس ہم نہ کھولیں، پہلے سیمول کو ہم نہ پڑھیں، جس کا کافی لمبی کوٹیشن جو ہے وہ مولانا مودودی نے دی ہے، تو پھر قرآن شریف کے بیان پر روشنی نہیں پڑتی ہے، بلکہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ جو نبی تھا اس کا نام کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں ایک حوصلہ دیتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی باتیں، یعنی جنہوں نے واقعتاً پڑھا تھا، جو کوئی سوچ اور سمجھ اور تدبر رکھتے تھے، انہوں نے ان باتوں کو اجاگر کیا ہے، جگہ دی ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ اور یاد رکھیے بیان تو شاید کبھی مٹ سکتا ہے، لیکن جو ہم بولتے ہیں، لیکن لکھی ہوئی بات کبھی مٹتی نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں سورہ بقرہ سے، اور اسی گفتگو جستجو کے عنوان سے قرآن کی 34ویں سورہ ہے، اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کے اندر بھی ہم کچھ دیکھیں گے۔ 34 سورہ آف دا قرآن اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ اور یقینی طور پر میرا ایمان ہے کہ اس وقت
جو لوگ ہیں، جو ناظرین ہیں، جو میرے بہن بھائی ہیں، وہ ان ساری باتوں سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھیے قرآن شریف میں 34ویں سورہ ہے، سورہ سبا، اور اس کی آیت نمبر ہے 10ویں اور 11ویں۔ آپ یہ سن لیں، اس میں لکھا یہ ہے 10ویں آیت کے اندر، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا تھا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بنائیں، اور کڑیوں کو انداز سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو ان کو دیکھنے والا ہوں۔ تو یہ جو 10ویں اور 11ویں آیت ہے، اس کے اندر بھی ایک تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ یہ ایک بہت زبردست واقعہ ہے، اور میں اس موقع پر اسلام کے بہت بڑے جید عالم، مفکر اور مفسر، اور وہ زبردست محقق بھی ہیں، جناب محترم علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا تذکرہ ضرور کروں گا، کہ ان کا ایک ویڈیو کلپ ہے، اور وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ داؤد کو خدا نے بڑی برکت دی تھی، اور پہاڑوں کو، ایون پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا تھا، اور وہ خوش الحان تھے۔ ان کی زبان سے جو تسبیح نکلتی تھی، یعنی خدا کی جو وہ پریز کرتے تھے، وہ عجیب طریقے کی تھی۔ اور پھر یاد رکھیں کہ ان کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کو، پرندوں کو اور ہواؤں کو جو ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے خدا کی تسبیح کریں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، اور یہاں لکھا ہے داؤد منا فضلا، کہ یہ جو ہے وہ بڑا فضل ان کو عطا کیا گیا تھا۔ کیوں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری زندگی میں کبھی مشکلات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جو زبوروں کے اندر خدا کی تسبیح اور خدا سے مناجات کا طریقہ ہے، یعنی خدا سے مانگنے کا جو طریقہ ہے، اقرار کا جو طریقہ ہے، اپنی غربت، اپنی کمزوری، اپنی گناہ گاری کی حالت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اور کہیں نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے اندر بھی کچھ ایسی باتیں ہوں کہ میں مخصوص طریقے سے اچھی تسبیح کرنا چاہوں، یا پھر میں مناجات خدا کے حضور میں بیان کرنا چاہوں، تو وہ خود کیا کہتے ہیں، میں اکیلے میں چلا جاتا ہوں، اور پھر میں کیا کرتا ہوں، میں زبوروں سے مدد لیتا ہوں، یعنی زبور شریف کی کتاب کے اندر سے زبور پڑھتا ہوں۔ اور واقعتاً میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ یہ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں کہ زبوروں کی جو زبان ہے، خدا نے اپنے بندہ داؤد کو جو فضل بخشا تھا، وہ جب آپ پڑھیں گے، یقینی طور پر میں دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ اتنے بڑے جو عالم ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں، تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بڑی برکت کے دروازے اوپن ہوں گے۔ مثال کے طور پر زبوروں کی کتاب میں سے زبور شریف نمبر 3 ہے، اس کے اندر لکھا کیا ہے، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے حالات سے تنگ ہیں، لوگوں سے تنگ ہیں، تو آپ دیکھیے وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، یعنی لوگ اس پر تان کرتے ہیں کہ اب خدا تیری سننے والا نہیں ہے، اب تیری مدد خدا کی طرف سے نہیں ہوگی۔ لیکن بیان سنیے، اور حقیقت بات ہے، آج کی دنیا مسائل کا شکار ہے، اور میں بھی اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں کہ جب مجھے بھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں، یا خدا سے میں نے ضروری باتیں کہنی، دعائیہ روپ میں مناجات کرنی ہوتی ہیں، تو میں خود بھی حضرت داؤد کے زبوروں کو گاتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، اور پھر اپنی مدد کے لیے خدا سے درخواست بھی کرتا ہوں۔ تو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی مدد لیتا ہوں، میں خود بھی کرتا ہوں، اور میری دعوت فکر اپنے ناظرین کرام کو یہ ہے کہ آپ بھی ضرور اس کلام الہی کو پڑھیے گا، کیونکہ قرآن شریف کہتا ہے کہ ان کے اوپر خدا نے اپنا فضل کیا تھا، اور ان کو بڑی برکت دی تھی۔ ان کی تسبیح جو تھی، خدا کی حمد جب کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے مسخر ہو جاتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اتنا بڑا کلام ہے جو حضرت داؤد نبی کے منہ سے نکلا ہے کہ جب وہ ہوگا تو کیا ہوگا،
پہاڑ مسخر ہو جائیں گے، جانور مسخر ہو جائیں گے، پرندے اس کو سنیں گے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ زبور شریف 3 جو ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب خدا کی طرف سے تیری کمک نہ ہوگی، اور بعض دفعہ کہ ایسے بھی حالات ہم پر آتے ہیں کہ ہم بے دل ہو جاتے ہیں، حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ آپ سن لیجئے، میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ کیا ہی ونڈرفل پریئر ہے کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں، سونے کی بھی دعا ہو سکتی ہے نا، اگر آپ چاہیں سونے سے پہلے میں کیا دعا کروں، تو مولانا علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے طرز پہ میں یہ آپ کے ساتھ خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے گا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے۔ ہاللیلویہ! یہ کتنی زبردست بات ہے، یہ کتنی زبردست تلاوت ہے۔ مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ تو یہ کتنا زبردست بیان ہے کلام الہی کے اندر، زبور شریف کے اندر۔ لیکن وہاں پہ کیا لکھا ہے قرآن شریف میں؟ 34ویں سورہ جو میں نے آپ کے ساتھ اس کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھی ہے کہ یہ فضل تھا کس کے اوپر؟ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے، جب وہ حمد کرتے تھے۔ میں اس کو انٹرپریٹ یوں کروں گا کہ آج بھی جب آپ کلام الہی کا مطالعہ کریں گے اور گفتگو جستجو کا عنوان آپ کو یقینی برکت دے گا، آپ کو لٹائے گا، آپ کو واپس لائے گا، کہ جب آپ یہ مطالعہ کریں گے تو میں اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں کہ اگرچہ آپ کے مسائل اور مشکلات پہاڑوں جیسی کیوں نہ ہوں، وہ بھی زیر ہوں گی، ان کے اوپر بھی خدا آپ کو فتح دے گا۔ اور پھر پرندہ جب اڑ جاتا ہے تو اس کو لانا واپس ہوتا ہے، یعنی ایسی باتیں جو کہ ہوا میں ہیں، جو ہو نہیں رہی ہیں، وہ بھی خدا آپ کے لیے کر دے گا۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ہم پوری دنیا انسانیت کے لیے کلام الہی کے نور کو عام کر دیں۔ اور جیسے آپ سن رہے ہیں، اور جیسے میں نے ایک مفکر کا، مفسر کا، محقق کا، بہت بڑے اسکالر کا، اسلامی اسکالر کا حوالہ دیا ہے، جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا، اور میں آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس عرفان کو عام کرنا ہے ہم نے۔ اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا ہے، گفتگو جستجو، یعنی یہ گفتگو آپ کہیں بھی سن رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو خدا کی حضوری سے نجات، جستجو، سچائی کی تلاش آپ کے ذہن، عقل اور دل کو منور کرتی چلے جائے گی۔ تو یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ یا ایک بار ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مختلف حصوں کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور آگے ہم سلیمان کا بھی ذکر اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں واپس لے جا رہا ہوں، ایک اور صورت آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ قرآن کی 38 سورہ ہے اور اس کی ورس نمبر ہے 17 سے 26۔ قرآن شریف کی آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، 38 سورہ آف دا قرآن، اور اس کی 17 سے 26 آیت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ سواد ہے قرآن کے اندر، اور 38 سورہ آف دا قرآن ہے، اور 17ویں آیت سے، اے پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، بے شک وہ رجوع لانے والے تھے۔ تو ہم نے پچھلے ہفتوں کے اندر جو جناب داؤد نبی کا قصہ بیان کیا تھا کہ ان کی زندگی میں ہتی اوریا کا ہم نے نام بھی لیا تھا، بتسبہ کا نام لیا تھا، اور پھر ان کے رجوع لانے کا واقعہ جو ہے وہ صرف بائبل نہیں بیان کر دی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ تو یہ صرف بائبل کا بیان نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کے اندر یہ لکھا ہے
سورہ سواد ہے، اس کی قرآن شریف کی 38 سورہ اور اس کی 17ویں آیت، وہ کیا تھے؟ وہ رجولن انہو اواب، یعنی توبہ، تواب اور اواب اور اوابین، یہ جو الفاظ ہیں وہ کیا تھے؟ انہو اواب، وہ رجوع کرنے والے تھے، وہ لوٹ کر آئے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ تو اس کا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کلام الہی کو، بائبل مقدس کو، زبور شریف کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو پہاڑ سخت ہوتے ہیں، جٹل ہوتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہنا جو بند دروازے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کسی طرح کی مصیبت کے اندر، آزمائش میں، امتحان میں ہیں، آپ کلام الہی کو اٹھائیں، پڑھنا شروع کریں، اور آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہوگی، اور زبوروں کے وسیلے سے خاص طور آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ طمانینت، تسلی، اطمینان اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں قرآن شریف کے اندر لکھا ہے کہ ان کو ہم نے بڑی برکت دی تھی، وہ رجوع کرنے والے تھے۔ جتنے لوگ رجوع کریں گے، جتنے ڈٹے رہیں گے، اپنی ضد پر رہیں گے، ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن اگر آپ اواب بن جائیں گے، لوٹ کر آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، خدا کے کلام کی طرف چلے جائیں گے، تو آپ کو خدا بڑی برکت دے گا۔ پھر لکھا ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا، صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کی کیا کریں؟ وہ ذکر کریں، اور پرندوں کو بھی جمع کرتے تھے جب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا، ان کو حکمت عطا فرمائی، اور بات کرنے کا یعنی فیصلہ کرنے کا ان کو جو ہے وہ گر سکھایا۔ بھلا تمہارے پاس ان جگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے تھے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس ہے تو ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم آپ سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ انصاف فرما دیجئے۔ کیفیت یہ ہے کہ میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو کئی ہفتے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ دمبیوں والا واقعہ داؤد نبی کا قرآن میں، لیکن یہ واقعہ تھا کیا، اس کے لیے بھی ہم نے بائبل مقدس کی معاونت کو لیا تھا اور اس واقعہ کو کلیئر کیا تھا۔ تو گویا یاد رکھیے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ذکر موجود تھا، زبوروں کی کتاب بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے، وہ انتہائی مفید اور اہم ہے کہ پہاڑ بھی زیر ہو جائیں گے، اور پھر پرندے اور دیگر چیزیں جیسی ہوا میں ہوں واپس نہیں آتی، لیکن آپ کے مسائل کا جواب آپ کو خدائے قدوس سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدائے بزرگ و برتر، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے زندہ کلام کے لیے، اچھی گفتگو کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے، سبوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی، حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ خدا منت کرتا ہوں اس گفتگو کے اندر جستجو جنم لے، اور بہت سارے لوگ خدا لوٹ کر آ جائیں جسے تیرا بندہ، تیرا نبی داؤد واپس آیا اور تو نے اس پر برکت کے دروازوں کو کھول دیا۔ خداوند ایسا ہی کر، یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم، خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس ایمان اور اس برکت کے ساتھ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، پھر سے ہمارے پروگرام کو ملاحظہ کریں گے، دیکھیں گے، اور اس پیغام کو پوری دنیا کے لیے آپ عام کریں گے۔ خدا حافظ۔